نہایت ہی قابل صد احترام دوستوں بزرگوں، ماہ سفر المظفر کا آج دوسرا جمعہ ہے اور یہ مبارک مہینہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ اور اس ماہ کے متعلق زمانہ جاہلیت میں جو غلط تصور تھا اور آج کی واقعاتی دنیا کے انسانوں کے دل و دماغ میں جو کچھ غلط تصورات ہیں، اس بارے میں گزشتہ جمعے میں چند باتیں عرض کی۔ اور اس ماہ کا پورا نام سفر المظفر ہے، یعنی سفر کامیابی کا مہینہ، سفر الخیر ہے، یعنی سفر خیر کا مہینہ۔ جو کچھ انسان کو تکلیف پہنچتی ہے یا راحت پہنچتی ہے یا اللہ کی طرف سے، ہر مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وإن يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ اللہ جو اپنے بندوں کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے، فلا ممسک لہا، اللہ کی ان رحمتوں کے دروازوں کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ، اور اگر اللہ کی رحمتوں کے دروازے بند کر دے اس کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی غالب حکمت والا ہے، اس میں اس کی کیا حکمتیں اور راز ہیں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اے مومن مسلمان، اگر تجھے اللہ کوئی تکلیف پہنچانا چاہے فلا کاشف لہ الا ہو، اس اللہ کے سوا اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر تیرے ساتھ کسی بلائی اور خیر کا اللہ فیصلہ فرما لے تو اللہ کے اس خیر کے اور فضل کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ ہر مومن مسلمان کو بنانا چاہیے۔ تکلیفیں آتی بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور ان تکلیفوں کو دور کرنے والا بھی وہی ہے۔ معاذ اللہ یہ نہیں کہ وہ تکلیفیں بھیج کر اپنے بندوں کو بھول جائے یا ان تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے۔ تو میرے دوستو، ماہ محرم اور سفر کے موضوعات کو سمیٹتے ہوئے میں نے یہ دیکھا کہ ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ مجھے نظر آئی تو اس میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں اللہ سے مانگا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جن کے بارے میں فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی قیامت تک کے لیے ہوتا تو وہ حضرت عمر بن الخطاب نبی ہوتے، لیکن قیامت تک کے لیے نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا۔ جنہوں نے دنیا کو عدل انصاف سے بھر دیا تھا
اور آج 21ویں صدی کے جدید دور کے انسان اور یورپ کے جتنے لوگ ہیں وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف کیا، اور جس مقام تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، آج کی واقعاتی دنیا کے ترقی یافتہ لوگ اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن نہیں پہنچ سکے اور نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس کی مثال قیامت تک کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج 21ویں صدی میں بھی جدید یورپ میں عمر لا نافذ ہے، برطانیہ میں عمر لا نافذ ہے، ناروے میں اور دیگر ممالک میں عمر لا نافذ ہے، اور جہاں پر حضرت عمر کا قانون نافذ ہے وہاں پر امن ہے۔ بچے کی پیدائش کے ساتھ وظیفہ جو جاری کرنا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا ہوا قانون تھا۔ آج اہل یورپ نے اس کو اپنایا ہوا، اور بہت سارے ایسے معاملات اس دنیا کے قوانین ہیں جو انہوں نے وضع کیے، آج دنیا اسی کو فالو کر رہی ہے۔ دنیا کے پیماش، مردم شماری، فوج کا محکمہ، پولیس کا محکمہ، جیل بنانا، مسافر خانے بنانے اور عدالتوں کا نظام، یہ سارا سلسلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا ہوا۔ ان کا یوم وفات مجھے 1 محرم کو نظر آیا۔ میں آگے بڑھا 10 محرم پہ تو مجھے شہدائے کربلا کی شہادتوں کے وہ المناک مناظر میرے سامنے آئے۔ مزید میں آگے بڑھا تو 20 تاریخ کو میں نے دیکھا کہ مؤذن مسجد نبوی شریف اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات مجھے نظر آیا۔ اور اسی محرم میں ایک قول کے مطابق امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وفات ہے۔ پھر میں آگے بڑھتا ہوا تاریخ دیکھتا رہا تو 29 تاریخ پہ مجھے بر صغیر کی اس عظیم ہستی کا وہ منظر سامنے آیا کہ جس نے شرک اور بدعت سے دین کو بالکل خالص کیا اور بر صغیر میں محنت کی، اور آگے ان کی اولاد اور شاگردوں نے اگر بر صغیر میں محنت نہ کی ہوتی تو رب کعبہ کی قسم آج نہ جانے ہم کس گرجے اور مندر میں ہوتے۔ وہ ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی قربانیاں ہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ تو شروع مہینے سے آخر مہینے تک مجھے اتنی ہستیوں کی دنیا سے جاتے ہوئے نظر آئے تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ دنیا عارضی اور فانی ہے، اور اس دنیا سے سب نے جانا ہے، اور قبر کے دروازے سے سب نے داخل ہونا ہے، اور موت کا جام سب نے پینا ہے۔ اور یہ دنیا جو ہے میرے اور آپ کے بوجھ کو یہ زمین زیادہ برداشت نہیں کرتی۔ بہت زیادہ ہوا تو 100 سال تک میرے اور آپ کے بوجھ کو یہ زمین برداشت کرے گی، اس کے بعد زمین کی تہ میں جانا پڑے گا۔ اور پیچھے پلٹ کر ہم دیکھتے ہیں تو کتنے عظیم لوگ اس دنیا سے گئے، اور دنیاوی لحاظ سے جن کے بڑے دبدبے تھے اور جاہ و جلال کے سلسلے تھے وہ بھی دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے نشانات بنا کے چھوڑ کے چلے گئے، اور وہ عبرت ہیں آپ تک۔ تو معلوم نہیں ہوا کہ یہ دنیا عارضی اور فانی ہے، اور انسان ایک مختصر وقت کے لیے اللہ نے اس کو اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ اس مختصر پیریڈ میں یہ اپنی آخرت کی ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس کے لیے یہ تیاری کر کے یہاں سے چلا جائے اور اس کے لیے تیاری کر لے۔ اور یہ گویا کہ امتحان ہے، اور اس امتحانی حال میں سارے کے سارے ہم موجود ہیں، اور امتحان کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ کم ہوتا ہے، اور جناب علی کہیں گھنٹہ ہوگا، کہیں 2 گھنٹے، کہیں 3 گھنٹے، لیکن ہوتا بڑا اہم ہے۔
اس امتحانی دورانیہ جو مختصر ہے اس میں انسان کی جو زندگی ہے اس کا دار و مدار ہوتا ہے. وہ 3 گھنٹے اگر اس نے اچھے گزارے تو اس کی جو دنیا کی زندگی ہے تو وہ گویا اچھی گزرے. یہی مثال ہے کہ ہماری یہ دنیا کی زندگی کا پیریڈ ہے یہ مختصر ہے. اگر یہ ہم نے اچھا گزار لیا تو آخرت کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں ہم کامیاب ہوں گے. تو اس لیے فرمایا کہ دنیا سے جاتے ہی امتحانات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور سب سے پہلے قبر میں جاتے ہی نا اینٹی ٹیسٹ ہوگا. من ربوں کا، ماں دینوں کا، من نبیوں کا. تیرا رب کون ہے، کس کی عبادت کرتا رہا، تیرا دین کیا ہے، اس دین کے مطابق تو زندگی گزارتا رہا وہ کیا ہے. تیرا نبی کون ہے، جس کی اطاعت کا حکم تجھے دیا گیا اور فرض تھی اس کی اطاعت. یہ سارے سوالات ہوں گے. یہ وجہ کہ اینٹری ٹیسٹ ہے اور اے پیپر ہے. آگے بڑھے گا تو جب محشر کا میدان لگے گا تو وہاں پر بی پیپر ہوگا اور وہ ذرا تفصیلی ہو. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیپر آؤٹ کر دیا اپنی امت پہ رحمت شفقت فرماتے ہوئے کہ سنو تمہیں ان سوال اور جواب کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا. جس طرح اے پیپر کا جو 3 سوالات تھے وہ بتا دیے، اسی طرح بی پیپر کا بھی جو سوالات تھے وہ بھی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے. اور میں نے جو حدیث آپ کے سامنے رکھی وہ یہی، لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کا بیٹا اپنے قدم کو اٹھا نہ سکے گا حتی یسأل عن 5، یہاں تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں اس سے سوال نہ کر لیا جائے. سب سے پہلا سوال یہ ہوگا عن عمرہ فیما افناہ، تو نے اپنی زندگی کے قیمتی ماہ و سال کہاں پر گزارے اور یہ عمر کہاں فنا کی. وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ تو نے اپنی جوانی کو کہاں پر برباد کیا. ابلاؤ کا معنی کہاں پر پرانا کر دیا اس جوانی کو. یہ جوانی والی آنکھیں تیری کہاں استعمال ہوتی رہی، جوانی والے کان کہاں پر استعمال ہوئے، جوانی والی زبان تیری کہاں استعمال ہوئی، جوانی والے ہاتھ پاؤں تیرے کہاں استعمال ہوئے، جوانی والی طاقت تیری کہاں استعمال ہوئی. ان آنکھوں سے تو نے اپنے ماں باپ کی زیارت کی، اللہ کے گھر پیارے محبوب کے روزے کی زیارت کی، اللہ کے پاک کلام کی زیارت کی، علماء صلحاء کی زیارت کی. یا ان آنکھوں سے تو نے نامناسب مقامات کو دیکھا اور خوش مناظر کو دیکھا. ان کانوں سے تو نے اللہ کا کلام سنا یا گانے سنے یا غیبتیں سنی. زبان سے تو نے اللہ کا ذکر کیا یا تیری زبان پہ ایسے ڈائلاگ جاری ہوئے جن سے اللہ اس کے رسول ناراض ہو رہے ہیں. تیرے ہاتھ پاؤں کہاں استعمال ہوئے. ان سارے اعضاء کے بارے میں سوال ہوگا. وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس کو تو نے کہاں برباد کیا. وعن مالہ، اور مال کے بارے میں سوال ہوگا. این اکتسبہ، کہاں سے کمایا. حلال کے تو اللہ نے سینکڑوں راستے بنا دیے تھے تیرے لیے، تو نے حلال کے راستوں کو چھوڑ کر حرام کا راستہ تو نہیں اپنایا، سود کا رشوت کا راستہ تو نہیں اپنایا. وفیما انفقہ، اور وہ مال تو نے پھر کہاں خرچ کیا، خیر کے کام میں، اللہ رسول کی رضا میں، یا پھر شر کے کام میں، ریاکاری اور دکھلاوے اور فضولیات میں. وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَا،
اور جو کچھ تو جان چکا تھا اس کے بارے میں اس پہ تو نے کتنا عمل کیا. تجھے تو یہ معلوم تھا کہ یہ گناہ ہے اور فلاں جرم ہے، اور سود بھی حرام ہے، رشوت بھی حرام ہے، ملاوٹ بھی حرام ہے، جھوٹ بھی حرام ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا بھی وبال اور حرام ہے، اپنے رشتے ناطے قطع کرنا بھی وبال اور حرام ہے، غیبت کرنی بھی حرام ہے، گالی دینا بھی حرام ہے، اور کسی کی عزت کو تار تار کرنا بھی حرام ہے. سب تجھے معلوم ہو چکا ہے، اس پہ تو نے عمل کہاں تک کیا؟ جب تک 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے گا آدم کا بیٹا اپنے قدم نہ اٹھا سکے گا. یہ بھی پیپر ہے جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اپنی امت کو بتا دیا. تو میرے دوستو، یہ زندگی جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے، اور دنیا بھی عارضی اور دنیا کی چیزیں بھی عارضی، اور یہ دنیا اتنی قلیل اور اتنی حقیر ہے کہ یہاں پر انسان کی خواہش نہیں پوری ہو سکتی. اس دنیا کے کسی بڑے سے بڑے دنیاوی لحاظ سے عہدے والا، منصب والا، شہرتوں والا شخص اس سے بھی پوچھو تیری خواہش پوری ہو گئی ہے؟ نہیں. یہ دنیا اتنی حقیر اور قلیل ہے کہ یہاں کسی کی خواہش پوری ہو ہی نہیں سکتی. ہر ایک انسان جو ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ اس کا لگا ہوا ہے. خوشی کے پھول کے ساتھ غم کا کانٹا بھی جڑا ہوا ہے. زمانہ بھی چھان مارا، دنیا بھی دیکھ والی، زمانہ بھی چھان مارا، دنیا بھی دیکھ والی، نہ کوئی خوش و خرم دیکھا، نہ کوئی غم سے خالی. اصل تو آخرت ہے، وہاں پر ساری چاہتیں اور ساری خواہشیں پوری ہوں گی. اس لیے دنیا کے دھوکے میں نہ پڑنا. اللہ اکبر. دل نہ ہو غافل یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. دل نہ ہو غافل یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. وہ بدن تیرا بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، وہ بدن تیرا بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہی ہوگا ایک دن اس کو کیڑوں نے کھانا ہے. اور انسان اللہ کی بارگاہ میں یہ کہتا ہوا جا رہا ہے، خدا بندہ تیرا بندہ وہ دنیا چھوڑ آیا ہوں. تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ، خدا بندہ تیرا بندہ وہ دنیا چھوڑ آیا ہوں. جسم سے روح اور سانسوں کا رشتہ توڑ آیا ہوں. یہ مانا کہ سراپا گناہگار آیا ہوں. زبان حال سے کہتا ہوا جا رہا ہے، بظاہر تو ہمیں میت اٹھائی ہوئی ہے نا. یہ مانا کہ سراپا خطا کار آیا ہوں، لیکن یا رب تیری رحمت کا طلبگار آیا ہوں. منہ اوڑے کفن سے شرمسار آیا ہوں. منہ اوڑے کفن سے شرمسار آیا ہوں، لیکن یا رب تیری
رحمت کا طلبگار آیا ہوں. پھر آپ چپائی اٹھاتے ہیں وہ زبان حال سے کہتے ہیں چلنے نہ دیا مجھ کو بار گناہ نے پیادل، چلنے نہ دیا مجھ کو بار گناہ نے پیادل، اس لیے اوروں کے کندھوں پر سوار آیا ہوں. لیکن یا رب تیری رحمت کا طلبگار آیا ہوں. اللہ ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے اور یہ دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اور یہ بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں جو قبروں میں پڑے ہیں آپ یقین جانیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کو وہ ترستے ہیں اور 2 رکعت نفل کو ترستے ہیں. خوش نصیب ہیں ایمان کی حالت میں ہم زندہ ہیں. آج ہم ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو جنت میں درخت لگ جاتا ہے اور ایسا درخت لگتا ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑے اس کا سایہ ختم نہ ہو. آج ہم اعمال کر سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کر سکتے ہیں، عزیزوں رشتہ داروں کی جناب علی دیکھ بھال، مریضوں کی تیمارداری اور یہ سب کچھ ہم کر سکتے ہیں اس لیے کہ زندگی کے سانس باقی ہیں. سانس ہے تو چانس ہے. اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے فکر آخرت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا